اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اس سے پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بارش کا تذکرہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان سے بارش کو برساتا ہے، پھر اس سے زمین کے اندر کچھ اچھی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو انسانوں کے لیے بھی فائدہ مند ہیں، ان کے جانوروں کے لیے بھی فائدہ مند ہیں، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بھی کہی تھی کہ ہم اسی طرح لوگوں کو بھی زمین سے نکالیں گے جس طرح ہم نے پھل پھول مکئی جو گندم وغیرہ زمین سے نکالی ہے، کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون۔ آگے اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والبلد الطیب، اور کچھ پاکیزہ شہر، اچھی زمین، اچھا علاقہ، یخرج نباتہ بإذن ربہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نکلتا ہے اس جگہ سے سبزہ، لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، ان کے جانوروں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں چیزیں جو اس جگہ سے نکلتی ہیں، اچھی جگہ، اچھا پاکیزہ جگہ جہاں گندم بھی ہوتی ہے، مکئی بھی ہوتی ہے، جو بھی ہوتی ہے، دیگر سبزیاں وغیرہ بھی ہوتی ہیں۔ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جو ردی ہوتا ہے، جو ردی علاقہ ہوتا ہے، خبیث علاقہ ہوتا ہے، جو پاکیزہ شہر کی طرح کا علاقہ نہیں ہوتا، اس جگہ سے نکمی چیزیں، بری چیزیں، ایسی چیزیں جو انسان کے بھی فائدہ کے لیے نہیں ہوتی اور ان کے جانوروں کے فائدہ کے لیے بھی نہیں ہوتی، وہ چیزیں بھی وہاں سے پیدا ہوتی ہیں۔ بارش تو پوری زمین کے اوپر ہوتی ہے، پوری زمین کو زندہ کرتی ہے۔ اسی طرح یوں سمجھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو وحی ہوتی ہے، یعنی قرآن کا جو نزول ہوتا ہے، قرآن کے اندر جو احکامات ہوتے ہیں، وہ بھی بارش ہی کی طرح ہوتے ہیں، جو آگے جن دلوں کے اوپر اس قرآن پاک نے اثر کرنا ہوتا ہے، جن دلوں کے اوپر قرآن پاک کا نزول ہونا ہوتا ہے، جن دلوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکامات پہنچانے ہوتے ہیں، ان دلوں کی مثال بھی ایسی ہے۔ کچھ دل تو بہت ہی پاکیزہ اور بہت ہی عمدہ اور اچھی شہروں کی طرح ہوتے ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم آتا ہے فوراً کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے، ہم اطاعنا، ہم اس کی اطاعت بھی کریں گے، ہم اس پر عمل بھی کریں گے۔ اور کچھ دل خبیث ہوتے ہیں، نکمے ہوتے ہیں، جن کے اوپر احکامات آتے ہیں تو فوراً ان احکامات سے اپنا منہ موڑ لیتے ہیں، معاذ اللہ انبیاء علیہ السلام کے مخالف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور جن کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، اچھے دل ہوتے ہیں، وہاں اچھے خیالات پیدا ہوتے ہیں، اچھے تصورات پیدا ہوتے ہیں، اور جو برے ہوتے ہیں ان کے برے اثرات ہوتے ہیں، برے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، ہم اسی طرح آیات کو نازل کرتے ہیں، ہم اسی طرح پھیر پھیر کر آیات کو بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو اللہ کا شکر ادا کرنے والی، قوم یشکرون، وہ قوم جو اس کا شکر ادا کرنے والی۔ جتنا شکر ادا کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات پر کم ہے کہ اے اللہ تو نے ہمیں ایمان والا، ماں کی گود میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والا بنایا ہے، اور مشرکین سے ہمیں بچایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک حیات ہے اس شرک جیسی گندی لعنت سے ہمیں محفوظ فرمائے۔